بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایڈیٹوریل ڈان کا جو پبلش ہوا ہے 13 اپریل 2020 کو، اور اس کا نام ہے ڈیٹا پروٹیکشن. بہت ساری ریکویسٹس آ رہی تھیں کہ ڈیلی انالیسس کیا کریں ڈان ایڈیٹوریل کا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار اس کہ ہم ڈیلی انالیسس کریں، بٹ یس ہم اس کی فریکوینسی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انکریز کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا ایڈیٹوریل لگتا ہے جو مشکل ہے، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور جس کا انالیسس آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے، تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں. باقی ہم دیکھتے رہیں گے کہ جو بھی ایڈیٹوریل تھوڑا ٹف ہے یا جس کا انالیسس ہونا امپورٹنٹ ہے وہ ہم ضرور انالیسس کیا کریں گے، اور ہم اس کی فریکوینسی بھی انکریز کریں گے، بیکاز اور چیزوں کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے تو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سیکنڈلی بہت زیادہ تھینک یو ان لوگوں کا جنہوں نے لاسٹ انالیسس کی ویڈیو کے اوپر بہت سپورٹیو کامنٹس کیے اور اپنا پازیٹیو فیڈ بیک شیئر کیا. آپ اس ویڈیو کو بھی اسی طرح سے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور ہمیں اپنا پازیٹیو فیڈ بیک شیئر کریں. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انالیسس. یہ انالیسس ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انالیسس. کیا ہے؟ دا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن لاسٹ ویک پبلشڈ اے ڈرافٹ آف اے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ود این انویٹیشن ٹو اسٹیک ہولڈرز فار فیڈ بیک. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میک اٹ کلیئر کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی سٹیزنس کا جو ڈیٹا ہے اس کی پروٹیکشن کا لا موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے موبائل نمبر پر بہت سارے پروموشنل میسیجز آتے ہوں گے، ایسی جگہوں سے بھی آتے ہوں گے جہاں پہ کبھی آپ نے وزٹ بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں پہ کبھی آپ نے اپنا نمبر دیا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل بہت سارے برانڈس کے میسیجز وہ کیسے آتے ہیں؟ کلو کیا ہو سکتا ہے؟ کمپنیز ان کو دیتی ہیں وہ نمبر، اور ہر برانڈ کے پاس آپ کا نمبر کیسے گیا؟ ہر پروموشنل میسیج آپ کے نمبر پہ کیسے آ رہا ہے؟ اٹ مینس کہ آپ کی انفارمیشن آپ کی پرمیشن کے بغیر شیئر کی جا رہی ہے. یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نمبر کس کو دے رہے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن کس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں فیس بک ہے تو اس کے اوپر آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اپنا میرٹل اسٹیٹس کسی کو شو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی کو شو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی چیز کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں تو وہ اس کی آڈینس کیا ہوگی، یہ آپ کی انفارمیشن کسی کے ساتھ کس حد تک شیئر ہوگی. اسی طرح آپ کے گھر کا ایڈریس یا آپ کا موبائل نمبر، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. تو جو پرسنل ڈیٹا ہے کسی بھی شخص کا، اس کی پروٹیکشن کا کوئی لا پاکستان میں موجود نہیں ہے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ریسنٹلی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک ڈرافٹ پبلش کیا ہے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل کا، اور اس کے بعد آگے ہے ود ان May 15 ڈیڈ لائن the ministry maintained that the privacy of personal data of an individual has become more relevant and important than ever at a time when digital measures such as mobile phone tracking are being employed to contain the virus. جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا ہیومن رائٹس گروپس ہیں ان کے ساتھ وہ بل شیئر کیا گیا ہے ان کی آبزرویشنز لینے کے لیے، ان کا فیڈ بیک لینے کے لیے. اور یہ ہم نے ایک انالیسس میں بات کی بھی تھی، ہم نے ایک رپورٹ کی تھی جس میں کووڈ-19 کو کنٹین کرنے کے لیے، کووڈ-19 کو اسپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے بہت سارے کنٹریز نے جو ڈیٹا ہے، جو موبائل فون ڈیٹا ہے وہ یوٹیلائز کیا. اور اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں بھی مل جائے گا. اور اس میں ہم نے چائنا کی، کوریا کی، تھائی لینڈ کی ایگزامپلس دیکھی تھی کہ وہ کس طرح سے جو لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ کمپنیز کے تھرو لے کر اور یہ ٹریک کر رہے ہیں کہ کون کون سا شخص کہاں ہے اور اس ڈیٹا کا کس طرح سے مس یوز ہو سکتا ہے. تو اب گورنمنٹ نے وہ اس بات کو امپورٹنس دی ہے کہ اب جب اتنا زیادہ ڈیٹا یوز ہو رہا ہے، یوٹیلائز کیا جا رہا ہے ٹو کنٹین کرونا وائرس، تو ایسی صورتحال میں زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لا ہو. اس سے پہلے اس کی ایک ایفرٹ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ a similar attempt was made during the PMLN tenure. PMLN کے ٹینیور میں بھی ایک ایفرٹ کی گئی تھی بٹ it was not
that much yielding. آگے کیا ہے, while the government's effort to move forward on data protection is encouraging, it has been a long time coming. یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ سٹیزنس کی ڈیٹا کی پروٹیکشن کا لا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی بریچ نہ ہو سکے, ان کے پرائیویٹ ڈیٹا کو مس یوز نہ کیا جا سکے, ان کے پرائیویٹ ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے کمپنیز فائدہ نہ لیں, ان کے پرائیویٹ ڈیٹا کو یوز کر کے کوئی ارن نہ کر رہا ہو. یہ سٹیزنس کی پرسنل چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ڈیٹا کس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ ان کو یہ بات پتہ ہو اور ان کے پاس کوئی سیکیورٹی ہو, ان کے پاس کوئی آپشن ہو کہ وہ اس میٹر کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں یا اس میٹر کے اوپر ان کے پاس آگے کیا لیگل پروسیجر ہے. سو اے لانگ ٹائم کمنگ کا مطلب یہ ہے کہ دیر ہوئی ہے یہ کام کرنے میں. جیسے ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں بڑی دیر لگا دی آنے میں, اسی طرح یہ جو بل ہے اس کے آنے میں دیر ہوئی ہے. کام تو ٹھیک ہے بٹ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. آگے دیکھیے, in the absence of such legislation and as internet and telecom penetration increase in Pakistan, citizens have been victims of privacy breaches and data leaks at hands of companies. یہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پرسنل انفارمیشن کہاں اور کس کس کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے, ہماری پرسنل انفارمیشن سیکیور نہیں ہے, تو کمپنیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. Perhaps they have been selling our personal data to those companies who are promoting their brands, جن کے میسیجز آتے رہتے ہیں فون کے اوپر. And individuals and the state, hands of companies, individuals and the state without any repercussions. Repercussion کا مطلب ہوتا ہے نتائج, اور زیادہ تر یہ برے نتائج کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے ورڈ. مطلب ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے سٹیزنس کی پرسنل انفارمیشن کو, ان کے ڈیٹا کو کمپنیز, انڈیویجول اور اسٹیٹ کے تھرو. آگے ہے, there is no doubt that there is an urgent need for citizens to have legal protections for their data. The phrase data is the new oil aptly describes how companies mine personal data to build and profit from profiles. ڈیٹا از دا نیو آئل. ہم اس کو اسی طرح سے ڈسکس کریں گے جیسے پریویس ڈان ایڈیٹوریل انالیسس کوارنٹین لیبس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فلیٹن دا کرو کو. مائن کا مطلب جیسے مائننگ ہوتی ہے کان کا نہیں, مائن کان کو بھی کہتے ہیں, لیکن مائن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسپلائٹ کرنا, ڈگ ان جس کو کھودنا کہتے ہیں. اسی طرح کسی کی سورس آف انفارمیشن اسکلس کو ایکسپلائٹ کرنے کو بھی مائن کرنے کے میننگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا از دا نیو آئل. آئل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ فیول ہے. کتنی جنگیں ہوتی ہیں تیل کے پیچھے, تو ڈیٹا اب اسی طرح امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے جیسے آئل امپورٹنٹ تھا. کیوں؟ بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس پہ بیس کر رہی ہے؟ ڈیٹا پہ. جب ہم اپنے فون میں کوئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ کس کس چیز کا ایکسیس مانگتی ہے؟ میڈیا, گیلری, کانٹیکٹس, لوکیشن, مائکرو فون. دیر آر لاٹ مینی تھنگس جن کو ہم سوچے بغیر الاؤ کر دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے, اگر وہ ان چیزوں کو ایکسیس مانگ رہی ہے کوئی ایپ, تو وہ ہمارا وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے. اسی طرح جو فیس بک ہے, جیسے کیمبرج انالیٹیکا کا اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اسکینڈل آیا تھا جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا, تو کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل ہوا جہاں یہ پتہ لگا کہ فیس بک کی طرف سے انفارمیشن لیک کی گئی تھی. اب فیس بک کے اوپر کتنی پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں کسی شخص کی, یا اس کی کیا لائکس اور ڈس لائکس ہیں. اسی طرح جتنے بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان پہ آپ اپنی لوکیشن ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کو لوکیشن کی ایکسیس ہوتی ہے اور ان کو کیمرہ کی ایکسیس ہوتی ہے. تو یور ڈیٹا از ناٹ پروٹیکٹیڈ. ڈیٹا از دا نیو آئل کا یہی مطلب ہے کہ جو فیوچر میں ساری ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں, جو ٹیکنالوجی کی
جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وہ کس کی بیس پر ہو رہی ہیں. اگر گوگل میپس ہے تو اس میپ سے ہماری لوکیشن جا رہی ہے کسی کے پاس اور وہ اس میپ سے ٹریکنگ کر رہا ہے کہ آپ اس راستے سے اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. کیسے؟ کیونکہ اس کے کراؤڈ کا اندازہ ہے کہ ایک راستے کے اوپر کتنا کراؤڈ ہے اور اس کے آلٹرنیٹیو ویز کیا ہو سکتے ہیں. سو یہ سارا کچھ ڈیٹا کے تھرو ہو رہا ہے. سو ڈیٹا از دا نیو آئل. ڈیٹا از ناؤ ایز امپورٹنٹ ایز آئل. آگے ہے in this respect the current draft bill aims to govern the collection and processing of data and criminalize violations of privacy and data leaks. Yet it is not very clear whether the scrutiny will apply to the state, which arguably controls the largest amount of citizen data and has been accused of breaches. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے یہ کرمنلائز کر رہی ہے وائلیشنز آف پرائیویسی اینڈ ڈیٹا لیکس. اگر کوئی ڈیٹا لیک کرتا ہے تو اس کے خلاف لیگل پروسیجر ہوگا. لیکن آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہوگا, اسٹیٹ کے اوپر کیا یہ چیزیں اپلائی ہوں گی, کیونکہ ہمارا ڈیٹا کہاں کہاں ہوتا ہے. نادرا کے پاس ہوتا ہے, FBI الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے, ان کے پاس اے وائڈ رینج آف پرائیویٹ سٹیزنس انفارمیشن کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا گھر کا ایڈریس, پکچر, تھم پرنٹس اور جتنی پرسنل ڈیٹیلز ہے, کسی کی کیا ایتھنیسٹی ہے, سب چیزیں نادرا کے پاس ہوتی ہیں. تو کیا یہ چیزیں وہاں پہ بھی اپلائی ہوں گی؟ The question is that. Given these large-scale data gathering functions, the exemptions given to the federal government under Section 31 is alarming as it empowers the state to grant exemptions to any data controller. اب آگے یہ ہے کہ جو ڈرافٹ بل ہے اس میں ایک ہے سیکشن 31 جس میں اسٹیٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی ڈیٹا کنٹرولر کو اپنی مرضی سے ایگزامپشنز دے سکتی ہے. ہم اس بل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بل کے اندر کیا ہے. ڈیٹا کنٹرولر کون ہے؟ مینز اے نیچرل اور لیگل پرسن اور دا گورنمنٹ. وہ کوئی نیچرل یا لیگل پرسن ہو سکتا ہے, وہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. Who either alone or jointly has the authority to make a decision on the collection, obtaining, usage or disclosure of personal data. جس کے پاس یہ ساری اتھارٹی ہوگی وہ کلیکٹ بھی کر سکتا ہے ڈیٹا کو اور obtain بھی کر سکتا ہے, اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کیا وہ ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کسی کا پرسنل ڈیٹا. اس کے بارے میں جو اتھارٹی ہوگی ٹو میک اے ڈیسیژن وہ ڈیٹا کنٹرولر کی ہے. اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ سیکشن 31 کیا ہے. یہ ہے سیکشن 31. پاورز ٹو میک فردر ایگزمپشن. دا فیڈرل گورنمنٹ ایگزمپٹ کر سکتی ہے دا اپلیکیشن آف اینی پروویژن آف دس ایکٹ ٹو ڈیٹا کنٹرولر اور کلاس آف ڈیٹا کنٹرولرز. یعنی کہ اس ایکٹ کی جو بھی پروویژنس ہیں اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں, اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو کسی ایک ڈیٹا کنٹرولر کو یا ایک کلاس آف ڈیٹا کنٹرولرز کو اس سے ایگزمپٹ کر سکتی ہے, اس سے فری کر سکتی ہے کہ بھلے وہ ان کو فالو کریں یا نہ کریں, یا کوئی بھی اور ڈیسیژن دے سکتی ہے اس طرح کا. اس کے بعد کیا ہے؟ impose any terms or conditions as it thinks fit in respect of any exemption made under subsection. یعنی کہ کسی بھی طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایگزمپشن کے لیے یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنانا ٹھیک ہے تو وہ کرے گی. اسی طرح آگے ہے ریووک اینی آرڈر میڈ انڈر سب سیکشن 1. سب سیکشن 1 یعنی کہ اس سب سیکشن کے اندر کوئی بھی اگر وہ کوئی پروویژن بنائی ہے تو وہ اس کو منسوخ بھی کر سکتی ہے. مینس آل دا اتھارٹی ہیز بین گیون ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. آگے کیا ہے؟ فردر مور سیکشن 38. اب بات ہو رہی ہے سیکشن 38 کی, which is another section, stipulates that employees of Data Protection Authority will be public servants, giving rise to apprehensions that the legislation will not hold authorities accountable. کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا, کسی بھی ڈیموکریسی کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. Everyone is accountable in a democratic state. تو اب جو یہ پاور ہے سیکشن 38 میں, سیکشن 38 ہم دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 38 ہے پاورز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایشو پالیسی ڈائریکٹیوز. دا فیڈرل گورنمنٹ may and when considers necessary
جب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی. ایشو پالیسی ڈائریکٹیوز ٹو دا اتھارٹی، وہ پالیسی ڈائریکٹیو دے سکتی ہے اس اتھارٹی کو. اتھارٹی کیا ہے؟ پاکستان ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی. یہ ایک اور اس کا سیکشن ہے جس میں سیکشن 32 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ پاکستان ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی ہے. Not inconsistent with the provisions of the Act on the matter relating to personal data protection and all connected and ancillary matters therewith, and the authority shall comply with such directives. اب کیا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ پالیسی ڈائریکٹیوز دے گی ان ڈائریکٹیوز سے جو اتھارٹی ہے جو پاکستان ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی ہوگی اس کو کمپلائی کرنا ہوگا. Furthermore, Section 38 stipulates that employees of Data Protection Authority will be public servants. وہ پبلک سرونٹس ہوں گے جو ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی کے امپلائیز ہوں گے. سو اب کیا ہے، جو رائٹس گروپس ہیں جن کو یہ پیش کیا گیا ہے بل، ڈرافٹ بل، فیڈ بیک کے لیے، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا. They correctly demanded a more independent and transparent decision making process. They have also made a legitimate request for more time to critically examine the draft. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیسٹی بنایا گیا ہے. The government must invite and accept the feedback given by these stakeholders with sincerity. یہ جتنی بھی آبزرویشنز ہیں اسٹیک ہولڈرز کی، جو رائٹس گروپس ہیں ان کی، گورنمنٹ کو ان کو سیریسلی لینا چاہیے. کیوں ضروری ہے؟ Anything short of this would render this legislation a lip service exercise. Anything short of ایک phrasal verb ہے. اس phrasal verb کا مطلب ہے anything less than. lip service کا مطلب ہوتا ہے صرف باتیں کرنا، verbal کچھ کرنا، actions نہ ہو جس میں. rush through بھی ایک phrasal verb ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام quickly کرنا، جتنا یوزلی اس کام کو ٹائم لگتا ہے یا لگنا چاہیے اس سے جلدی ہو جائے وہ کام. اور placate کا مطلب ہے satisfy کرنا. So anything short of this would render this legislation a lip service exercise rushed through to placate social media companies, which the government is so eager to invite to Pakistan. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایک لا پاس ہوا تھا جس میں سوشل میڈیا کمپنیز کو اس بات کے لیے لازمی ان کے لیے یہ بات قرار دی گئی تھی کہ ان کو اپنے آفیسز پاکستان میں بنانے ہوں گے اور وہ اپنی سرورز بھی یہاں پہ ہی بنائیں گے جن کے اوپر سارا ڈیٹا اسٹور ہوگا. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز چاہیں تو ہم نے اس کے اوپر ایکسکلوسیو ویڈیو کی تھی، آپ اس کی ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں دیکھ لیں یا ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ ان جو میجرز ہیں جو رائٹس گروپس نے اسپیسیفائی کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دوبارہ سے اوور سی کیجیے. اگر یہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں تو جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں جن کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ دے ہیو ٹو میک دیئر آفیسز ود ان دا کنٹری، تو ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ سیٹسفائی ہوں. جو پلیکیٹ کا مطلب ہے سیٹسفائی. وائی دے وڈ کم ٹو پاکستان. اگر ہم ان کو یہاں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیوریبل کنڈیشنز بھی ہونا چاہیے، سارے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے ساتھ کمپلائی کر رہے ہوں یہ لاز. اس کے بعد ہے دا انٹینشن بہائنڈ دا لیجسلیشن شوڈ بی ٹو پروٹیکٹ دا سٹیزن ناٹ جسٹ سرو انٹرسٹس آف دا اسٹیٹ. یہ وہی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی بل ڈرافٹ کرتے ہوئے، کوئی بھی لا بناتے ہوئے پرائیورٹی ہیومن رائٹس پروٹیکشن اور سٹیزن سیکیورٹی ہونی چاہیے. ایسا لا ہونا چاہیے جس سے سٹیزنس کو سب سے زیادہ فائدہ ہو. بیکاز جیسے ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از وین دا انڈیجنٹ اینڈ ناٹ دا مین آف پراپرٹی آر دا رولرز. تو اکاؤنٹیبلٹی ریگارڈلیس آف پاور اینڈ اتھارٹی ہونی چاہیے. جیسے کسی کا کوٹ بھی ہے کہ ڈیموکریسی مسٹ بی بلڈ تھرو اوپن سوسائٹیز دیٹ شیئر انفارمیشن. When there is information, there is enlightenment. When there is debate, there are solutions. When there is no sharing of power, no rule of law, no accountability, there is abuse, corruption, subjugation and indignation. اگر آپ کو یہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل کا لنک چاہیے تو آپ اس کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیجیے. ول شیئر دس اٹس لنک، اور اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.